اندھیرے کمرے میں مدھم سبز نائٹ بلب کی روشنی بکھری تھی اور جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہوتی تھی۔ عائشہ آنکھوں پہ بازو رکھے قریباً نیند میں جا چکی تھی جب بہارے نے پکارا، عائشہ بات سنو۔ وہ چت لیٹی چھت پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عائشہ کی آواز نیم غنودگی سے بوجھل تھی۔ جب وہ بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ لیتا ہے۔ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں پہ بازو تھا، شکر ہے کہ وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ؟ ہاں آسمانوں پہ۔ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہو۔ اب سو جاؤ۔ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دے تو کیا سب کو اس کے نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آئے گا؟ اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ چشمے تصور میں اس نے دیکھا، باہر تاریک آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا تھا، اناتولیہ کی بہارے گل، بہت جھوٹ بولنے والی۔ ہاں سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا۔ جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی۔ ہاں اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ اور اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا۔ ہاں اور بہارے گل تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں گی۔ عائشہ جھنجلا کر بولی تھی۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی، وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہارے ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے آئی۔ عائشہ، اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی کی، کیا ٹرنک کے اندر سے بھی آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ! عائشہ غصے سے بازو ہٹایا۔ بہارے نے غڑاپ سے منہ کمبل کے اندر کر لیا، مگر اسے کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا۔ سرخ انگارے اسی طرح دہک رہے تھے۔ اس شام وہ ٹقسم اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت چوپڑ لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئی۔ استقلال یمینی، مجسمہ آزادی۔ مجسمے کے گرد گھاس کے گول خطۂ اراضی کو مثبت کے نشان کی طرح دو گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول خطہ 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کمپاس کے 4 خانے۔ ہر سو ٹیولپس کی مہک تھی۔ بہادر جنرل اب مجسمہ صورت اس کے سامنے کھڑے تھے، اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا۔ یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی، صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی۔ اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کی پتھر آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے، اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا۔ اس سے مقابلہ کر کے اسے تب تک لڑے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا، اگر وہ غلط ہو کر اتنا پراعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پراعتماد کیوں نہ تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ سبحان والے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتاترک کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر سبحان کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے۔ طیب اردگان کو قانون بدلنا پڑے گا، سو بدلے۔ وہ اب مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑھے گی، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے۔ اس کی ماں اسے روئے۔ اتاترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا، وہ اسے زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے۔ تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی رستہ تو ہوگا۔ رستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ رستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی رستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے 2 تکونے پلوؤں میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پر پن لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھک دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پر اس نے پوری آستینوں والا میرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توقع کے برخلاف میرون اسکارف کے ہالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔
کتابیں اٹھائے، بیگ کندھے پہ ڈالے۔ جب وہ سپانجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا، اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ہی ساتھ تھی۔ حیا، واٹ کلر از یور ہیئر ٹوڈے؟ بلو؟ حیا بن کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے قہقہے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھیں، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے آج اسکارف نہیں اتارا؟ کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابر سعد نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑ گئی۔ مس، میرا نہیں خیال کہ آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے، وہ براہ راست اسے مخاطب کرتے ہوئے بولے۔ بہت سے طلباء و طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کر رکھے تھے، وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی خالی نظروں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ ہیڈ کورنگ ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تبھی پیچھے سے کوئی تو ایک لڑکی اٹھی۔ سر، ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمان پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔ ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو نہ دیکھ پائی، سو چہرہ موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب کسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔